نہیں، اتنے ملائکہ بیٹھے ہیں، اتنے انبیاء بیٹھے ہیں، ذکر دے وارث صاحب موجود نے۔ جدو ذکر دے وارث موجود نے سانو ہوڑ کسے دی لوڑ کیڑی ہے؟ ٹھیک ہے جی، مالک دی بارگاہ چ سجدہ ذکر کرنا ہے، توجہ میرے پاسے کرنی ہے۔ غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، غرور رب اولا کو حسین کہتے ہیں، بقائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں۔ گل پھر بڑی بڑی کرن لگا جے، وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، وہاں حسین کے باطن کا نام ہے اللہ، یہاں ظہور خدا کو حسین کہتے ہیں۔ ایک بار گونج کے درود پڑھو تو میں قصیدہ سناؤں۔ آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ مالک زندگیاں کرن بڑی جلدی جلدی دے نال حسین بادشاہ دے ظہور دا ایک قصیدہ سوچیا تے میں بھی کافی خوش سی، پر چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، پڑھن والے بہت زیادہ نے ماشاءاللہ۔ صرف نہ بانی دا خلوص ہوندا ہے، بس پیسہ بڑا لگتا ہے، مگر جدوں خلوص شامل ہو جاتا ہے نا تو پھر مالک خیر پا دیتے۔ ٹھیک ہے جی، تے ظاہری گل ہے اج کل گھر 10 مہمان آ جان تے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اے واحد ذکر ہے، 1000 بندہ بھی آ جائے تو سکھ نہیں پڑتی، بندہ کہندا یار ہوڑ آنے چاہیے نے، میرے مولا دے مہمان ہوڑ آنے چاہیے نے۔ ٹھیک ہے جی، عرش والوں کی پاک آمد ہے، صحن سیدہ میں نور چھایا ہے، عرش والوں کی پاک جڑے جڑے حلالی موالی بیٹھے ہو تو میں ہاتھ جا کے نعرہ حیدری، عرش والوں کی پاک آمد ہے۔ وجہ کی ہے جڑے جشن منائے جا رہے ہیں خالی زمین تے نہیں منائے جا رہے، آسمان تے بھی منائے جا رہے ہیں۔ مولا زندگیاں کرن، ہر بندے نے اپنے ظرف کے مطابق خیرات حاصل کرنی ہے، جدا ظرف جنہ بڑا ہوئے گا انہوں خیرات ہونی زیادہ ملے گی۔ تے جدوں کسے بڑے گھر وچ خوشی ہوئے نا، اس گھر دے کمیاں دی گل بن جاتی ہے۔ انہاں تو بڑا گھر کوئی نہیں، ساڈے تو بڑا کمی کوئی نہیں۔ تے جدوں کسے بڑے گھر وچ خوشی ہوئے نا تے جڑا ہس کے ملے انہوں بہت ہی خیر پیندی، تے جڑا کسون وگڑا منہ بنا کے بیٹھا ہوئے انہوں خیر بھی نہیں پیندی۔ وجہ کی ہے دعا حاصل کرنے واسطے، پھر ایکھو بسم اللہ بابا جی۔ کیونکہ تکمیل پنجتن کرنے میرا مولا حسین آیا ہے۔ مالک زندگیاں کرن، کریم کربلا تنو اجر عطا فرماون، بڑی جلدی جلدی دے نال تسا سچیں دے رہنے، میں ممبر چھڑ دینا ہے۔ قبلہ حسین بادشاہ دا ظاہری ظہور ہویا، رسول خدا ہے پتر نو چایا سینے نہ لایا، رحل عصمت نات کے قرآن نو بلند کر کے گل کری کیتی ہے۔ رسول خدا جڑا پہلا قصیدہ پڑھیا ہے حسین بادشاہ دی شان وچ دے کے آدے، میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں میں، میری محنت یہی بچائے گا۔ جنہوں سمجھ آوے ہو ضرور بولے یار، میرے ہاتھوں میں، ہاں میری محنت توجہ گل بڑی بڑی کرنے لگا، میں خدا سے ملا وہاں جا کر، یہ خدا کو خدا بلائے گا۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، مالک زندگیاں کرن، کریم کربلا جنہوں سمجھ لگی انہوں میرا سلام ہے، بغیر تشریح و توضیح دے جتے سارے سمجھدار بیٹھے ہو من اور تے تشریح دی لوڑ نہیں ہوں دی، بغیر تشریح و توضیح دے رسالت پناہ بادشاہ پتر نو چایا سینے نہ لایا، حسین و منی و انا من الحسین دی جڑی تفسیر کی تھی دے کے آلے، میرا بچپن ہے میرے ہاتھوں میں، میری محنت یہی بچائے گا۔ توجہ گل بڑی بڑی کرنے لگا، میرے ہاتھوں پہ میری محنت یہی بچائے گا، میں خدا سے ملا وہاں جا کر، یہ زمین پر خدا بلائے گا، یہ زمین پر خدا بلائے گا، مجھ سے یہ اس میں یہ اس طرح
اللہ تانوں اجر عطا فرماون اے فطرس فرشتہ واقعہ تواڈے بچیاں نوں یاد ہے واقعہ پڑھنا مقصد نہیں اے آکھیا مم مثلی کیڑا ہے میرے جیسا مالک آکھیا متکبر ہاں تو صرف میں جو میں محمد والے محمد دا خالق ہوں متکبر ہاں تو میں تکبر کیتا ہی بالوں پر کھس کے ایک جزیرے سڑ دیتا جمعی ترے شبان دا سورج مد نسمت دہلیز تے سجدہ کر کے نمودار ہویا اوئے ہوئے اوئے ہوئے اللہ جانے کتے بیٹھے ہو یار قبلہ فطرہ سادہ ہے اے خوشبو آسمان دیئے آندھی زمین تو پئیے اوئے ہوئے اوئے ہوئے خوشبو آسمان دیئے آندھی زمین تو پئیے اس نظر بھما کے دکھا نا تے جبریل لے کے فرشتیاں دی قطار جا رہا ہے اے آدھے اللہ دے نات ایک بار میری گل سن جبریل تھلے آیا آدھے کدا ظہور ہویا گل میں پھر بڑی بڑی کرنی جے میں ویکھاں گا کیڑا بندہ جشن چ بیٹھا تے کدا دھیان کتے ہو رہے آدھے کس ہستی دا ظہور ہے کس ہستی دا ظہور ہے جبریل آدھے جیڑا بار بار زمین تے نازل ہوندا ہے اج حسین بادشاہ دی شکل وچ زمین تے نازل پہ اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے اے مولا دا خطبہ پہ پڑھدا یار مالک زندگیاں کرن اے آدھا یار اللہ دے نام تے میں بھی تہاڈا پرانا سنگتیاں میں بھی تہاڈا پرانا سنگتیاں اللہ دے نام تے مینوں دسو تے صحیح کس ہستی دا ظہور ہویا قبلہ جبریل گل کر کیتی ہے دیکھ کے آدھا جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے جو ہے آدم کے نور سے پہلے زندگیاں کرنے آدھے فطرہ سادہ اللہ دے نام تے دستا صحیح کس ہستی دا ظہور ہوئے ملائکہ دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں جڑی خوشبو آسمان تو آندی ہے اج زمین تو پئی آندی ہے جڑی نور دیاں لائٹاں آسمان تو آندی ہیں اج زمین تو پئی آندی ہیں اللہ دے نام تے مینوں دستا صحیح اس وقت جبریل مسکرا کے گل کری کیتی ہے جس کو سجدہ کبھی کیا ہم نے جو ہے آدم کے نور سے پہلے جس کو سجدہ توجہ توجہ تسا سوچیں دے رہنا میں ممبر چھڑ دینا آدم کے نور سے پہلے عرش پر جس نے حکمرانی کی اس جہاں میں ظہور سے پہلے جہاں پر ظہور سے پہلے اپنے جاگے ہوئے نصیبوں میں اس نے در پہ ہمیں بلایا ہے اپنے جاگے ہوئے نصیبوں میں جبریل آکھرے در پہ ہمیں بلایا ہے صرف ہم ہی نہیں زیارت کو خود خدا بھی زمین پہ آیا ہے مالک زندگیاں کرن بڑے آخری شیر مولا زندگیاں کرن میرا ویر آ گیا ہے مولا زندگیاں کرن واہ واہ مالک حافظ علی ورک صاحب باہر آ گئے انہوں نے ریسیو کرو بس آخری شیر میں اس وجہ تو ممبر تے نہیں سی آ رہا میں کہ مہمان سارے کٹھے ہو جان پر جدو کوئی نہیں تیار ہویا میں کہ پھر میں ہی سجدہ کرنا جا کے مالک زندگیاں کرن بس جلدی جلدی دے نال ہن تشریف پھر یا میرے آن والے کرن گے فطرس نو چایا ٹھیک ہے جی تے جھولے نماز کیتا سارے قبلہ صاحب بھی بیٹھے ہیں میری گل دی تائید فرمیسن ہاں یہ جھولے چ میرے مالک آرام نہیں کیتا صرف نسبت ہوئی ہے جویں نال مس کیتا پہلے نو زیادہ طاقتور بالوں پر آ گئے وقت پرواز کی تھی آشتے گیا دیکھیا دے مم مثلی اسمانی مخلوق دیکھیا دے پھر وہ گلہ اے آدھا ہے پہلے میں دعویٰ کیتا ہے میں کو دلیل نہ ہے ہن میں پیادہ مم مثلی انا عتیق الحسین میں حسین دا آزاد کردہ اور نالے میں نو ہن پر اس دیتے نے جیڑا دے کے واپس لیندہ ہی نہیں بس قبلہ بڑی جلدی دے نال جیڑا فطرت قصیدہ پڑھیا دے کے آ گئے جس کے انگشت کے اشاروں سے
کبریا کا نظام چلتا ہے جس کی مولا زندگیاں کرن آخری سجدہ کریم کربلا تو اپنی پناہ وچ رکھن جویں بھی اس جشن وچ اپنا حصہ پائے مالک کو تا قیامت شاد اور آباد رکھن اودیاں نسلاں دے وچ جو منتقل ہوندا رہے توجہ گل بڑی بڑی کرن لگا جے کبریا کا نظام چلتا ہے جس کے بابا کے رزق کو کھا کر عرش والوں کا عرش بلتا ہے بولو بولو سکی سردار کلندر یا علی سید صابر حسین شاہ صاحب فضائل آل محمد بیان فرمائیں گے. اب آپ کے سامنے سرکار رضا کاظمی صاحب ممبر پر تشریف لیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ اعدائہم اجمعین. اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و فرقان الحمید و قول الحق بالحق. صلوات باواز بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. یک زبان ہو کر باواز بلند صلوات پڑھیں. صلوات کلوں پہ بھی ہوتی ہے، 40ویں پہ بھی ہوتی ہے، برسی پہ بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ صلوات سے چلتا ہے کہ جشن ہے یا برسی ہے. چند جیو بھائی جیو میں نے بڑی جلدی کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ میں ممبر خالی کروں اور اپنے آنے والے معزز ذاکرین قرآن اور ذام کو میں وقت دوں، لیکن جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں میں یہ چاہوں گا کہ مکمل توجہ میری جانب رہے اور مجھے توجہ دلانے میں میرا وقت نہ گزر جائے. جشن منانے کے لیے آئے ہیں، جشن پڑھا نہیں جاتا ہے، منایا جاتا ہے. تو جو جشن منانے کے لیے آیا ہے تو چہرے پہ جتنی دیر پڑھوں چہرے پہ جشن لکھا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ مثل گلاب ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ 14 کا جشن منایا جا رہا ہے. یہاں پہ جشن منانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، مجلس کا طریقہ اور ہوتا ہے، مجلس پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، جشن پڑھنے کا انداز اور ہوتا ہے، مجلس سننے کا انداز اور ہوتا ہے، جشن منانے کا انداز اور ہوتا ہے.
یہ تو اب آپ نے بتانا ہے نا کہ مجلس سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں یا جشن کے لیے آئے بیٹھے ہوئے ہیں. بس میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں کیونکہ چاند طلوع ہو چکا ہے, کچھ دن ہوئے شعبان کا. کائنات کو آج تک شعبان کا پتہ ہی نہیں ہے. کائنات کو صرف ربیع الاول کا پتہ ہے کہ ربیع الاول میں جشن منائے جاتے ہیں. لیکن ہم کائنات والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آؤ دیکھو شعبان کے جشن دیکھو. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کے بعد قرآن کا نزول ہوا ہے. ایک قرآن آتا ہے پھر دوسرا قرآن آتا ہے. شعبان کے مہینے کی طرف دیکھو, اللہ نے وہ فضیلتیں عطا کی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کہا ہے شعبان میرا مہینہ ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ ربیع الاول میں آئے تو آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے. اللہ کا قرآن رمضان میں نازل ہوا, آپ کو کہنا چاہیے تھا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے, تو ماننا پڑے گا وہی سے دھلی ہوئی زبان سے اللہ کے حبیب نے جو کہا ہے. کائنات غلط ہو سکتی ہے, اللہ کا حبیب تو غلط نہیں ہو سکتا. تو ماننا پڑے گا کہ پہلے محمد جیسا کوئی محمد تو شعبان میں آیا ہے. جیو بھائی جیو بھائی جیو, سلامت رہو. یہی آقا ہے. بس میں ساتھ میں تھوڑا سا آگے کے بڑھتا ہوں. شعبان لفظ پر صرف غور کر لیں. میں 2 لفظ شعبان پہ کہنا چاہتا ہوں. شعبان کا لفظ دیکھیں 5 حرفی ہے, 5 نقطی ہے. شعبان میں 5 حرف ہیں, 5 نقطے ہیں. اب میں باریک بات رضوان صاحب کی طرح کرنے لگا ہوں. نقطہ تو ایک بھی مان نہیں ہوتا ہے. جیو بھائی جیو بھائی جیو بھائی, نقطہ تو ایک بھی ہوتا ہے. علی بادشاہ کہتے ہیں کہ میں وہ بے کے نیچے نقطہ ہوں, وہاں ایک نقطہ علی ہے. شعبان میں 5 نقطے ہیں. تو بھائی میرے 5 نقطے ہیں, ان کی برکت آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رسول سے منسوب ہے. تو اس لیے منسوب ہے کہ حسین اس ماہ میں آئے اور حسین کا خاندان اس ماہ میں آیا, اور جو بھی اس مہینے میں آیا اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ضرور ہے. اور یکم کو شہزادی آئی, تعلق کربلا کے ساتھ ہے. 3 کو خود سلطان کربلا آیا, تعلق کربلا کے ساتھ ہے. 4 کو علمدار حسین آیا, تعلق کربلا کے ساتھ ہے. 7 کو قاسم آیا, جیو جیو جیو, تعلق کربلا کے ساتھ ہے. 11 کو شہزادہ حسن آیا, ہائے 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 ہائے, تعلق کربلا کے ساتھ ہے. 15 کو آخری محمد آیا, تعلق کربلا کے ساتھ ہے. تو جتنے بھی, یا یوں کیوں نہ کہوں, اللہ نے ساری کی ساری کربلا کو شعبان میں نازل کر دیا ہے. واہ بھائی واہ, جیو بھائی جیو بھائی. ساری کی ساری کربلا کو, سارے بولو بھی بڑا نعرہ. جیو بھائی جیو, سلامت رہے. ساری کی ساری کربلا کو شعبان میں نازل کر دی ہے. آئے دیکھیں, ایک وہ اس کے بعد والا مہینہ ہے رمضان ہے. رمضان میں بھی قرآن آئے ہے, شعبان میں بھی قرآن آئے ہے. لیکن رمضان والے قرآن میں اور شعبان والے قرآن میں بڑا فرق ہے. دیکھیں, جو رمضان میں قرآن آئے ہیں وہ صامت قرآن ہے, جو شعبان میں قرآن آئے ہیں وہ ناطق قرآن ہے, اور جو آیا رمضان میں وہ خاموش قرآن ہے, اور جو شعبان میں آئے ہیں وہ بولتے ہوئے قرآن ہے. بڑا فرق ہے بابا جی قرآن اور قرآن میں. ایک خاموش قرآن ہوتا ہے, ایک بولتا ہوا ہوتا ہے, جو صامت ہوتا ہے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, اور جو ناطق ہوتا ہے صامت اس کی تلاوت کرتا ہے. اور جو قرآن آیا نا رمضان میں,
اللہ نے کہا اپنے حبیب سے اے میرے حبیب اس سے پہلے بھی میں نے نبیوں پہ کتابیں نازل کی ہیں لیکن وہ کتابیں لینے کے لیے میرے پاس چل کے آتے تھے میں نے تیرے سے زیادہ کائنات میں کسی کی عزت نہیں بنائی ہے سب سے زیادہ عزت تیری بنائی ہے تو چل کے کتاب لینے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ میرے حبیب تیری عزت یہ ہے تو آگے آگے چلتا جا تیرا نوکر جبریل تیرے پیچھے پیچھے قرآن کی آیتیں لے کر آتا جائے گا تو مکے میں ہوگا قرآن مکے میں آئے گا تو مدینے میں ہوگا قرآن مدینے میں آئے گا تو یمن میں ہوگا قرآن یمن میں آئے گا تو عرش پہ ہوگا قرآن عرش پہ آئے گا تو فرش پہ ہوگا قرآن فرش پہ آئے گا اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں تو اشیر میں ہوگا قرآن اشیر میں آئے گا تو غدیر میں ہوگا قرآن غدیر میں آئے گا وہ قرآن پیچھے پیچھے ہمارا محمد آگے آگے جو شعبان میں قرآن آئے ہیں بابا جی وہ فرق ہے یہ صامت قرآن ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے اور جو شعبان میں قرآن نازل ہوئے ہیں وہ شعبان والے قرآن آگے آگے محمد پیچھے پیچھے جیو بھائی جیو بھائی جیو بھائی وہ پیچھے پیچھے جیو بھائی جیو بھائی سارے بولو بھی جشن والا نعرہ اب میں گنتا جاتا ہوں بابا جی یکم شعبان کو یکم شعبان نظر مولا اچھا دوسرا یہ کہ دعا کرا دیں جو ہمارے سیاسی قیدی ہے نا ہمارے عزاداری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جلد رہائی عطا فرمائے درود پڑھے ایک مرتبہ بابا سے تمام دعائیں جو بھائی نے کی مولا تمام اسیروں کو سید سجاد کے صدقے سے رہائی ملے بس جشن کا تسلسل جو ہے وہ جاری رکھے بس میں جملہ کہنے لگا ہوں یکم شعبان کو اب قرآن گننے بابا جی اب قرآن ہی کے واسطہ میں دے سکتا ہوں یکم شعبان کو عصمت کا قرآن نازل ہوا ہائے 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 جسے پتا ہے کون آیا ہے بابا جی یکم شعبان کو عصمت کا قرآن آیا ہے 3 شعبان کو صبر کا قرآن آیا ہے 4 شعبان کو وفا کا قرآن آیا 7 شعبان کو قسمت کا قرآن آیا اب جملہ کہنے لگا ہوں 11 شعبان کو حسن کا قرآن آیا ہے 11 شعبان کو حسن کا قرآن آیا ہے پھر کہتا ہوں 11 شعبان کو یوسف کا قرآن آیا ہے 11 شعبان کو حسن کا قرآن آیا ہے 15 شعبان کو قرآن کا قرآن آیا ہے آنے والے پہلے کوئی پہلا محمد تھا کوئی دوسرا محمد تھا کوئی تیسرا محمد تھا کوئی علمدار حسین تھا آخری قائم آیا آخری محمد آیا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد جو بھی محمد آتے رہے ان کے بعد کوئی نہ کوئی محمد تھا جب میرا قائم آ گیا تو آخرنا محمد تو آخری محمد بھی آگے ہے اس طریقے سے یہ سفر جاری رہا اور اس طریقے سے یہ سفر شعبان کا اسی طرح جاری رہے گا اور یہ جشن اسی طریقے سے منائے جاتے رہیں گے بس وہ کیونکہ یہ تاریخ طلوع ہو چکی ہے اس شہزادے کے جسے قسمت کا قرآن کہتے ہیں یعنی شہزادہ قاسم کی رات طلوع ہو چکی ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے تو نام کیا ہے قاسم بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علی میں اور قاسم میں فرق اتنا ہے علی قسیم ہے قاسم قاسم ہے یعنی قاسم کسے کہتے ہیں
قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. بابا جی کیونکہ یہ بغیر شرط کے قاسم ہے, بغیر شرط کے, یہ بالکل بغیر کسی شرط کے قاسم ہے, تو قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. اب یہ نہ سوچنا یہ کیا تقسیم کر سکتا ہے, کیا نہیں تقسیم کر سکتا ہے. یہ رزق بھی تقسیم کر سکتا ہے, یہ اولاد بھی تقسیم کر سکتا ہے, یہ مکان بھی تقسیم کر سکتا ہے, یہ گاڑیاں بھی یہ تقسیم کر سکتا ہے. یہ حسن کا لال تشریف لایا ہے, اس رات میں آیا ہے. بس تھوڑے سی گفتگو کر کے اس میں ایک واقعہ پڑھ کے بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں. فضل بن عامر آخری واقعہ اور ایک جملہ سرکار کی آمد کا. فضل بن عامر آذربائیجان کا نام جنہوں نے سنا ہوا ہے, ایک ریاست ہے آذربائیجان. فضل بن عامر بادشاہ, بہت ہی بڑی اس کی حکومت ہے. بیٹا ایک ہی ہے, شہزادہ ہے, شکار کے لیے جاتا ہے, ٹھوکر لکھتی ہے, گرتا ہے, من کا ٹوٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے, لے کے بڑی جلدی کے ساتھ بغیر انتظار کیے ہوئے سفر کرنے لگا ہوں. شہزادہ مر جاتا ہے, اٹھا کر لے کے آتے ہیں محل میں لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں بادشاہ بس قسمت ہے شہزادے کی, کائنات سے چلا گیا. بادشاہ کو جلال آتا ہے, کہتا ہے ایک مرتبہ سارے مولویوں کو بلا کے لے کے آؤ, سارے عالمیوں کو بلا کے لاؤ. یہ سارے وظیفے کھا کھا کر تھک چکے ہیں, مال کھا کھا کے تھک چکے ہیں. ان سے کہو یہ جو کہتے ہیں ہم نبیوں کے وارث ہیں, تو ان سے کہو کیونکہ نبی مردہ زندے کرتے تھے, تو ان سے کہو کہ مردے زندہ کرو تاکہ میرے شہزادے کو بھی یہ زندہ کرو. تمام عالم کو بلایا گیا. جب بلایا گیا تو کہا زندہ کرو, تو انہوں نے جواب پتہ کیا بادشاہ ہم کیسے زندہ کر سکتے ہیں, مردہ تو اللہ زندہ کر سکتا ہے, اور ہم تو عالم ہیں, ہم اللہ تو نہیں ہے. بس بادشاہ نے حکم دیا کہ ساروں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. ایک دن کا ٹائم ہے, جیل خانے میں ڈال دیا جائے, صبح سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دیے جائے. سارے حیران ہو گئے, سارے پریشان ہو گئے. ایک وزیر تھا, جب دیکھا بادشاہ کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا, آگے کہنے لگا یہ کوئی اللہ تھوڑی ہے, یہ تو مولوی ہے, یہ کہاں سے تیرے شہزادے کو زندہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں, اپنا فیصلہ ہٹا لے. انہوں نے یہ مولوی ہیں, یہ کوئی مولا تھوڑی ہے. او جیو یہ مردے زندہ نہیں کر سکتے. ان کا تو پھر کون زندہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول, بڑی توجہ, ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں, رسول مردے زندہ کر لیتے تھے. کہا تو پھر کہا رسول کائنات سے چلے گئے. کہا اس کے بعد کون ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول کی دستار کا وارث علی. انہوں نے کہا علی کو بلاؤ. انہوں نے کہا علی بھی کائنات سے چلے گئے. کہا اس کے بعد کہا ان کی دستار ولایت کا وارث حسن ہے. جیو میں جیو. اس کو بلایا جائے. کہا رہتا کہاں ہے. کہا مدینے میں. کہا تو پھر لے گیا. اور تیرے لیے بھی وقت وہی ہے جو عالموں کے لیے وقت تھا, اتنا ہی وقت دیتا ہوں, کل تک لے کے آ, ورنہ تیری سزا بھی پھانسی ہے. اور دیکھ اگر تو کہیں غائب ہو جائے گا تو پھانسی سے بچ جائے گا, تیرے بچوں کو بھی پھانسی پہ لٹکاؤں گا, تیرا گھر بھی چلاؤں گا. تو کل تک لے گئے. انہوں نے کہا بادشاہ ممکن نہیں ہے, میں کیسے لے کے آؤں, 1 مہینے مسلسل سفر کروں تو مدینے پہنچوں گا, مدینے سے حسن کو ساتھ لوں گا, 1 مہینے میں واپس پہنچوں گا, 2 مہینے لگ جائیں گے. اس نے کہا شہزادے کی لاش پہ کیڑے پڑ جائیں گے, کل تک واپس آ, نہیں تو سزا یہ دے گی. کرتا مرتا کیا نہ کرتا, شہر سے باہر نکلا, بیابان بھی جنگل کے اندر گیا, جا کے سجدے میں گرا. جب دیکھا کوئی بس نہیں چلتا, ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ کر کہا علی کے دستار کے وارث حسن میری مدد کو آپ مجھ پہ مشکل بن گئی ہے, میرے پہ مشکل بن گئی ہے. بابا جی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, سجدے میں رکھ کے ابھی اتنا ہی کہا تھا نا, جتنا مرضی خاموش ہو جائے, اگر حسن نے چاہے تو مجمع جاگے گا ضرور. ایک مرتبہ اس نے کہا نا میں مشکل کشا کے بیٹے حسن میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, بس ابھی جملے ختم نہیں ہوئے تھے, کسی نے پیر سے اسے پیر لگایا. اب میں نے ایک جملہ کہنا, پیر لگایا. اس نے سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا, ایک قرآن سورت نما جوان, ایک قرآن سورت نما جوان
नूरानी चेहरे वाला पास खड़ा था, हैरान होके कहता है कि तू कौन है? तो कहता है कमाल हो गया है, जिसे दिल में बुलाया था अब बुला के पहचानता भी नहीं है, अब बुलाकर पहचानता भी नहीं है। कहा शुक्र है मौला आ गए, अब मुर्दा जिंदा कर लोगे? कहा इसीलिए तो आया हूँ, चल मेरे साथ। कहते जल्दी से सवारी पे मौला बैठ जाइए। कहा जो मैं वहां से सवारी पे नहीं आया हूँ, यहाँ से सवारी पे जाऊंगा। कहा तो फिर मौला कैसे जाएंगे? कहा कि मेरे कदमों पे कदम रख। अभी उसने वजीर ने तीसरे कदम पे कदम रखा था कि महल का दरवाजा सामने था, कि महल का दरवाजा सामने था। और